الصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. عرش الہی پر پروردگار عالم نے جب نور رسالت کو خلق کیا اور رکھا تو آخر اس پسترین دنیا میں کیوں بھیجا؟ یہ ایک سوال تھا جو 1446 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کے ماہ سفر کے اس آخری خمسے میں زیر بحث آ گیا، کیونکہ وفات رسول خدا کی وجہ سے یہ 5 مجالس کا انداز کچھ رسالت کے مقصد پر ہو رہا تھا۔ اچھا، اب یہ سوال پوری مجلس میں تو میں اس کو بیان نہیں کر رہا، کل آقا حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوا تھا، اور آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں کی مجلس مشہد مقدس میں سال کی سب سے بڑی مخصوصی آج ہوتی، اس اعتبار سے ہے۔ اور شروع میں ایک جملہ عرض کر دوں، اس کے بعد تو پھر میں اپنے 2 دن کے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے 8ویں امام جن کی شہادت کی آج رات ہے، ان کی شہادت کی 1 نہیں 2 نہیں 3 مختلف تاریخیں کتابوں میں لکھی ہیں، اور یہ گزشتہ 30-40 سال میں خاصی تبدیلی آ گئی ہے، ورنہ ہندوستان اور پاکستان میں جو شہادت کی تاریخ منائی جاتی تھی اور وہی معتبر بھی ہے، وہ اب تقریباً ویسٹرن کنٹریز میں جو ختم ہو کے رہ گئی ہے، لیکن خالی ایک انفارمیشن کے لیے 17 سفر بھی جو 40 کے عشرے میں 40 سے 2 دن پہلے ایک تاریخ آتی ہے، وہ بھی 8ویں امام کی شہادت کی کتاب بعض کتابوں میں ہے۔ آج یہ شب 29 سفر یعنی 29 سفر کا دن، چونکہ یہ تو خود مشہد میں امام کے روضے میں شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے، تو یہ تو بہت بڑی مخصوصی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو اصل میں زیادہ معتبر ہے وہ 23 ذی قعدہ۔ اچھا، ذی قعدہ میں 8ویں امام کی ولادت بھی ہے، اور وہ 11 ذی قعدہ وہ تو بہرحال پراپر طریقے سے لوگ مناتے ہیں، بلکہ ایران میں پہلی ذی قعدہ کو معصومہ قم یعنی 8ویں امام کی بہن کی ولادت ہے، تو 11 کو 8ویں امام کی ولادت ہے، تو وہ پورا عشرہ ولایت کہلاتا ہے۔ خیر، بات پہلے ہی بہت زیادہ پھیل چکی ہے 2 دن، اور ابھی مزید بہت اہم باتیں ہیں، تو اس سے زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کرنا۔ شہزادی کونین کی وفات یا شہادت کب ہوئی، اس کی تو بہت ساری تاریخیں ہیں، اور آپ کو اس کی وجہ بھی معلوم ہے۔ شہزادی کونین کی وفات کی تاریخ، شہزادی کونین کہاں پہ دفن ہیں، لیکن معصومین میں سے یہ 8ویں امام ہی ایسے ہیں کہ جن کی شہادت کی تاریخ میں 3 روایت، عموماً 2 روایتیں تو ملتی ہیں ہمیں، اور بھی کئی معصومین کے حوالے سے۔ اچھا، اتنی سی بات میں نے اس لیے عرض کی کہ پہلی مجلس میں ایک اشارہ میں نے کیا تھا، آج تیسری مجلس کے ایک عنوان کا، اور پوری بات تو نہیں ہو سکے گی، لیکن بہرحال اس پہ کچھ بات کرنا ہے، کیونکہ اس کا 8ویں امام کی سیرت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کون سا عنوان؟ مرجعیت کا۔ تو اس میں یہ ایک بات آتی کہ خالی مراجع کے فتوے ہی میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ معصومین کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں بہت سارے اقوال ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا
کہ ولادت اور شہادت کی تاریخوں کا مراجع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ ایک ہسٹری ہے۔ ہسٹورین الگ ہوتے ہیں، مجتہدین الگ ہوتے ہیں۔ اس پر میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ آئیے، وہ جو سوال تھا، پہلی مجلس میں ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، دوسری میں بہت مختصر، کیونکہ کل کی مجلس میں آقا حسن کا بیان ضروری تھا، آج تیسرا بھی بہت مختصر۔ آج بھی قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ نے اپنے حبیب کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا ایک اور مقصد بیان کیا۔ اچھا، اب یہ سارے مل کے ایک ہی بات ہے، لیکن ڈیفرنٹ اینگل سے قرآن بیان کر رہا ہے۔ آج کی آیت بہت مشہور آیت ہے، اس لیے کہ سورہ نساء، سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 64۔ یہ آیت اس لیے بہت مشہور آیت ہے کہ اسلام میں جتنے واجبات آئے ہیں، اہم واجبات اور اہم مستحبات، اس کے لیے قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پوری شریعت قرآن میں ہے، بہت سارے واجبات قرآن میں نہیں، وہ کلام امام میں۔ بہت ساری حرام چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، وہ کلام امام میں، لیکن اہم واجبات۔ تو اب نماز کے لیے آیت آئی، زکوٰۃ کے لیے آیت آئی، خمس کے لیے آیت آئی، حج کے لیے آیت آئی، یہ واجبات ہیں۔ اسی طرح سے نماز شب کے لیے آیت آئی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، یہ مستحبات۔ اور ایک اہم ترین مستحب جو آج کل کے زمانے میں اور زیادہ اہم بن گیا، وہ زیارت۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 25 ملین سے زیادہ لوگ کربلا میں ایک دن جمع ہوئے، اور یہ خالی ایک دن کی بات نہیں، اب تو سارا سال جو مخصوصیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ۔ اربعین کے بعد سب سے بڑی مخصوصی عرفہ ہوتی ہے، جو حج سے زیادہ بڑا مجمع، عاشورہ ہے، 15 شعبان ہے، اور بغیر مخصوصی کے بھی۔ تو اب یہ جو زیارت کا ہمارے پاس ایک کنسپٹ آیا یا ایک انسٹیٹیوشن قائم ہوا، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 سے۔ لیکن اس کے بعد پھر احادیث میں اس کی مزید وضاحت آئی، جیسے نماز۔ طریقہ تو نہیں آیا نا قرآن میں، صرف یہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، طریقہ پھر حدیثوں میں آیا۔ اسی طرح سے زیارت آغاز ہوا اس آیت سے، اس کے بعد تفصیل آئی ہے حدیثوں میں۔ تو یہ آیت اس لیے بہت مشہور ہے۔ اور تھوڑا سا اس آیت کے حوالے سے یہ بھی میں ہر سال کہتا ہوں کہ سال میں 2 موقعوں پر تو اپنے شہر میں ہم لوگ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، چاہے ہم کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہم آیت تلاوت کر رہے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور حج اور عمرے پہ جانے والا تو تقریباً 8 کے 8 دن یا 6 دن یہ آیت تلاوت کرتا ہے، کیونکہ رسول خدا کی زیارت میں یہ آیت شامل ہے۔ عموماً زیارت میں آیتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن رسول خدا کی زیارت جو ہے سال میں 2 دفعہ تو لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں، ایک 17 ربیع الاول ولادت، ایک 28 صفر وفات۔ اور عمرے پہ جانے والا تو دن میں اگر 10 مرتبہ مسجد نبوی میں جاتا ہے تو یہ زیارت پڑھتا ہے، اس میں یہ آیت ہے۔ اب یہ آیت کا ذرا بہت زیادہ تعارف ہو گیا، آئیے اس آیت کو مکمل پڑھا جائے۔ زیارت میں مکمل آیت نہیں ہے، آدھی آیت ہے۔ مکمل آیت، پہلا حصہ میرے سوال کا جواب ہے، دوسرا حصہ زیارت کے حوالے سے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول کو اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔ اب یہاں قرآن مقصد رسول بتا رہا، دنیا میں آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو ان کی اطاعت کرنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اب ہمارے ذہن میں خیال آئے گا، ایک سوال آئے گا، قرآن نے ایڈوانس میں ہی اس کا جواب دے دیا۔ اس دنیا میں رسول کی اطاعت کرنا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، معصوم تو ہے نہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے۔ ہر گناہ کا مطلب ہے رسول کی مخالفت۔ تو اب یہ کہ بھیجا گیا رسول کو تاکہ ہم اطاعت کریں، لیکن ہم گناہگار انسان، معصوم۔ اور ایک اور ٹرم اسلام میں ہے، میں صرف اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ معصوم 14 ہے، پھر محفوظ عن الخطا، جو عصمت صغریٰ، شہزادی زینب، جناب عباس، ان کے علاوہ ہر ایک سے گناہ ہوں گے، اور اس لیے ہوں گے کہ اللہ نے ہم کو بنایا ایسا۔ آپ جاتے ہیں سپر مارکیٹ میں، کوئی بھی چیز، کھانے پینے کی چیز اٹھاتے ہیں، اس کے انگریڈینٹ پڑھتے ہیں،
اب یہ بچے کل سوال کر رہے تھے وہ فلاں چیز تھی تو اس کے اندر بیف جیلیٹین لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہیں انگریڈینٹ. انسان کے انگریڈینٹ میں کیا چیز ہے؟ انسان کے انگریڈینٹ میں اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں جو قرآن کی آیتیں ہیں. میں بات کو ذرا زیادہ پھیلا رہا ہوں. ایک کا نام ہے نفس امارہ، ایک کا نام ہے نفس لوامہ. بڑے موٹے موٹے لفظ ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک وہ خاصیت رکھی ہے جس سے آدمی گناہ کرتا ہے، کہ جذبہ رکھا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ حضرت یوسف کا جملہ ہے جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ میرا نفس ہے جو مجھے گناہ کی طرف لے جا رہا. معصوم نبی گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن ہمیں ایک پیغام اور ایک اللہ نے رکھا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ضمیر، انگریزی میں شاید کانشیس کہتے ہیں، جو انسان کو پھر احساس دلاتا ہے یہ تم نے غلط کیا. تو اب یہ باقی باتیں چھوڑ. اے اللہ تو نے ہمیں بنایا ایسا کہ ہمارے اندر گناہ کا جذبہ رکھا. ایک بات. دوسری بات، خالی یہ نہیں، پیچھے شیطان کو بھی لگا دیا، اور اتنی طاقت کے ساتھ جو میں نے شاید کل یا پرسوں ایک روایت پڑھی تھی کہ تقریباً شیطان کا ہم پہ مکمل کنٹرول ہے. بس یہ ایک بات یاد رکھیے، کیونکہ اب یہ مجلس آج شہادت کے حوالے سے ہے تو 8ویں امام کے حالات شروع ہونے جا رہے ہیں، لیکن آخری 2 مجلسیں جو ہے نا پھر وہ ذرا جرنلائز ٹاپک ہوگا. شیطان کو جب نکالا گیا وہاں سے تو اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا جو قرآن کی آیت ہے الا عبادک منہم المخلصون. خدا بندہ سب کو بہکاؤں گا، صرف تیرے مخلص بندے میرے کنٹرول میں نہیں آئیں گے. یہ وہی جملہ ہے جو آپ نماز عید کے قنوت میں 9 دفعہ پڑھتے، پہلی رکعت میں 5، دوسری رکعت میں 4. بالکل جو قنوت آپ پڑھ رہے ہیں ہر ایک کو یاد ہو جاتا ہے عید و بقرعید کے دن، اس میں بھی یہ لفظ کیا ہے، خدا مجھے وہ مخلص بندوں جیسا بنا. تو یہ شیطان نے کہا تھا. اچھا اب اس میں ایک جملہ اس لیے کہہ دوں کہ وہ کل اور پرسوں جو آخری 2 مجلسیں ان میں سے کسی ایک میں آئی. تو شیطان کہتا ہے مخلص بندوں کو تو میں نہیں بہکا سکوں گا. تو اب اگر وہ ہمیں بہکانا چاہتا ہے پہلے ہمارے خلوص کو ختم کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر چیز آج کل کمرشل بن گئی ہے، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ زیارت ہو، چاہے وہ عزاداری. 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس طرح سے اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ کل اور پرسوں ہوں گی. واپس آ جائیے کہ اللہ نے بنایا ہمیں ایسا کہ نہ صرف یہ کہ ہم میں گناہ کا جذبہ رکھا، بلکہ ساتھ ساتھ وہ شیطان کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا. تو اے خدا پھر آیت پہ واپس آ جائیے. تو نے یہ کہا کہ ہم نے رسول کو بھیجا تاکہ لوگ اطاعت کریں، اور پھر وہ 2 چیزیں جو ابھی میں نے عرض کی یہ ہم کو اطاعت سے ہٹاتی ہیں تو ہم کہاں جائیں؟ کہاں؟ آپ سنو، اب یہ آیت چل رہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے حبیب یہ جو تیری اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ تیرے پاس آ جائیں گناہ کرنے کے بعد، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ، تو بھی ان کے لیے دعا کرنے کو تیار، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا، یہ دیکھیں گے اللہ کتنے جلدی توبہ قبول کر رہا ہے، رحیمہ، اور کتنی رحمت نازل کرنے والا. تو اب قرآن کی آیت مختصر، رسول کو بھیجا گیا تاکہ ہم ان کی اطاعت کریں، اور اگر ہم سے کبھی اطاعت نہ ہو سکے گناہگار انسان تو پھر کہا کہ ایک راستہ ہم بتا رہے ہیں اپنے گناہ معاف کرانے کا، رسول کے پاس آنا ہے. رسول کے پاس آنا ہے، رسول کے پاس آنا ہے. یہاں سے اسلام میں زیارت داخل ہو گئی، اور جب یہ زیارت کا ادارہ داخل ہوا تو اب پوری ایک کتاب ہے ہمارے پاس. اب بہترین کتابوں میں سے ایک ہے کامل الزیارات. یہ زیارت کی یہ کتاب شیخ مفید جیسے عظیم عالم کے استاد. کاظمین میں جب آپ جاتے ہیں تو 7ویں امام اور 9ویں امام کی زری کے باہر جو کوریڈور ہے اس میں 2 قبریں، اور وہاں کسی سے بھی پوچھیں جو خدام ہے تو کہیں گے یہ استاد اور شاگرد کی قبریں ہیں. شاگرد ہیں شیخ مفید. شیخ مفید ایک آدھ جملہ میں کہہ دوں، شیخ مفید وہ عالم ہے جن کے انتقال پر امام زمانہ نے ان کا مرثیہ کہا جو آج بھی ان کی قبر پہ لکھا. دنیا امامت کا مرثیہ کہتی ہے اور امام ان کا مرثیہ کہہ رہے ہیں. اور یہ وہی عالم ہیں جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ شہزادی ان کے پاس حسنین کو لے کے آ رہی اور کہہ رہی ہیں کہ یا شیخ علمہم الفقہ، انہیں علم دین سکھا. اور اگلی صبح کو سید مرتضیٰ اور سید رضی کی ماں اپنے 2 بیٹوں کو لے کے آئی تھی اسی انداز سے. تو یہ سمجھ گئے کہ کیا مجھے پیغام ملا. وہ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی. تو خیر یہ شیخ مفید تو بہت مشہور ہیں، اس لیے میں نے اشارے کیے ان کے استاد.
محمد ابن جعفر ابن محمد قولوی بہت بڑے عالم ہیں. جب بحرین کے ایک حاکم نے خانہ کعبہ پہ حملہ کر کے حجر اسود کو چوری کر لیا، چوری نہیں کہیں گے، ڈاکہ ڈالا، حجر اسود چھین کے لے گیا. 14 سال تک حجر اسود، وہ خانہ کعبہ کا پتھر، 14 سال تک خانہ کعبہ اس کے بغیر رہا. اور وہ اس نے بحرین میں جا کے اپنی ایک مسجد بنائی تھی، یا اپنا ایک اسلامک سینٹر اس میں رکھا. 14 سال کے بعد پھر وہاں سے واپس آیا، وہ بھی اس کو کسی نے شکست نہیں دی، اس کو پیمنٹ کیا گیا، اس نے کہا اتنے پیسے دو تو میں واپس کروں گا. اب جب یہ پتھر واپس آئے تو ذہنوں میں یہ خیال تھا جو مومنین تھے کہ حجر اسود تو ایک دفعہ اپنی جگہ سے اگر نکال دیا جائے تو صرف امام معصوم ہی اس کو لگاتے ہیں. اب اس زمانے کے جتنے مومنین تھے جن کے لیے ممکن ہوا وہ سب مکہ گئے کہ جو حجر اسود کو لگا رہا ہوگا وہ ہمارا امام ہوگا. ان کو بھی جانا تھا، جن کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا تو اب کچھ زیادہ ہی لمبا حوالہ ہو گیا. بیمار پڑ گئے، اپنے دوست سے کہا تم جا رہے ہو، اگر امام سے ملاقات ہو پوچھ لینا میں کب مروں گا. اور واقعاً وہاں امام نے ہی پتھر رکھا حجر اسود کا. اور ان کے دوست کی ملاقات ہوئی تو پوچھا، انہوں نے کہا اس سے کہنا 30 سال. اور ٹھیک 30 سال بعد ان کا انتقال ہوا. کتاب ہے کامل الزیارات، انگریزی میں بھی ہے، انگلش ٹرانسلیشن، اردو میں بھی ہے، فارسی عربی میں تو ہے. اس کے اندر پھر تمام معصومین کی زیارت کی حدیثیں آئیں. بات شروع ہوئی تھی رسول خدا کی زیارت، قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 سے آئی، جس پر وہابیت ایک اعتراض کرتی کہ یہ آیت تو بتا رہی ہے جب رسول زندہ ہو تب جاؤ ان کے پاس. اس میں موت کا ذکر کوئی تھوڑی کہ رسول مرنے کے بعد بھی زیارت کو ڈیزرو کرتے نہیں، مر گئے تو مر گئے، نعوذ باللہ. تو اب وہ ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی، رسول خدا سے لے کے مولا سے لے کے شہزادی سے لے کے امام حسین کے حوالے سے تو کتاب مشہور ہے، ہر امام کی زیارت. اب آئیے وہ جملہ جس کے لیے میں نے 10 منٹ کی تمہید باندھی. وہ ساری حدیثیں فضیلت، زیارت پہ جانے والے کا ثواب، زیارت پہ جانے والے کا اسٹیٹس، جو آج کل بہت پڑھی جاتی ہیں، اس لیے کہ کربلا میں جس کثرت سے زائرین جاتے ہیں تو کربلا میں جو مجالس ہوتی ہیں ان میں اسی کتاب کی حدیثیں کوٹ کی جاتی ہیں. مگر جہاں تک میرا اندازہ ہے، پوری کتاب اس وقت تو میرے حافظے میں نہیں، زیارت کے حوالے سے ایک حدیث ایسی ہے جو صرف ہمارے 8ویں امام کے حوالے سے آئی ہے، باقی معصومین کے حوالے سے نہیں آئی. مثلا آقا حسین کی زیارت کی ایک حدیث برکت کے لیے پڑھ دوں، اس لیے کہ لوگ 40 کی زیارت کر کے آئے ہیں اور ابھی سے اگلی زیارت کی تیاری کر رہے ہیں. کہ کسی نے پوچھا تھا کہ مولا میں کربلا میں جا رہا ہوں امام مظلوم کی زیارت کے لیے. کہا یہ مت کہو، یہ کہو کہ میں عرش الہی پہ جا رہا ہوں خدا کی زیارت کے لیے. جو حسین کی زیارت کربلا میں کرتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے عرش الہی پہ خود پروردگار کی زیارت کی. یہ حدیث اور ایسی حدیثیں اس کتاب میں بہت، اور بہت معتبر کتاب ہے. اس میں ہر امام کے حوالے سے تو میں نے کہی ساری حدیثیں میری دیکھی ہوئی. پھر ایک حدیث آتی ہے 8ویں امام کے حوالے، اس میں امام فرماتے ہیں من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی. مشہد جانے والے یہ حدیث سنتے ہیں، بلکہ جو مشہد نہیں بھی جاتے ہیں وہ بھی یہ حدیث سنتے ہیں. جو میری زیارت کرے، من زارنی فی حیاتی، چاہے میری زندگی میں میری زیارت کرے او بعد مماتی، یا میری موت کے بعد، یہ میرا وعدہ ہے کہ 3 موقعوں پر میں اس کی مدد کے لیے خاص طور پر آؤں گا. تو باقی ہر معصوم کی زیارت، یعنی 13 معصومین کی زیارت کی حدیث ہے اس کتاب میں ہے، لیکن اس انداز کی حدیث صرف 8ویں امام سے مجھے ملی ہے جس میں 8ویں امام نے یہ کہا. باقی اور زیارت میں بھی یہ لفظ ہیں کہ 6ٹھے امام نے کہا کہ میرے دادا کی زیارت کرو تو وہ مدد کریں گے، وہ مدد کریں گے. خود امام یہ کہیں کہ میں مدد کروں گا. 8ویں امام کا ایک ٹائٹل امام ضامن بھی، ضامن جس نے گارنٹی لی، ضمانت دی، وہ اس حدیث کی وجہ سے بھی، اور وہ جو امام ضامن ہمارے ہاتھوں پہ باندھا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی، اور وہ جو ہرن بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہرنے کا اس کی وجہ سے بھی ہے. لیکن خاص یہ ہے، پھر میں عرض کر دوں کہ ایسی روایتیں ہیں کہ فلاں امام کی زیارت کرو مدد کریں گے، لیکن وہ انہوں نے نہیں کہا، وہ ان کے بیٹے نے کہا، پوتے نے کہا، پر پوتے نے کہا، یعنی یا 6ٹھے نے یا 7ویں نے یا 9ویں نے. 8واں وہ ہے جس نے خود کہا کہ میں یہ ضمانت لیتا ہوں، یہ میری طرف سے گارنٹی
کہ میری زیارت کو آؤ گے تو میں 3 جگہ تمہاری مدد کروں گا، اور یہ 3 اہم ترین، سخت ترین اور مشکل ترین مرحلے کا عند السؤال و عند تطایر الکتب و عند الصراط۔ اب باقی اس کی تھوڑی سی تشریح آخری مجلس میں شاید آ جائے، کیونکہ وہ شب جمعہ بھی ہوگی، اور جیسا کہ لاسٹ نائٹ کی مجلس میں نے کہا شاید وہ شب عذاب بھی ہوگی، یعنی شاید میری تقریر میں کچھ عذاب کا ذکر آ جائے۔ حدیث سن لیجیے، 3 مشکل ترین مرحلے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے مرحلے کوئی مشکل نہیں ہوتے ہیں، دنیا تو نام ہی اپس اینڈ ڈاؤن کا، ان مع العسر یسرا۔ قرآن کہتا ہے مشکل آئے گی، آسانی آئے گی، مشکل یہ تو گزر جاتی ہے۔ کتنی زندگی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کتنے سال رہیں گے ہم؟ 100 سال۔ 100 سال سمجھیے 1 سیکنڈ ہے، کہ قیامت کا دن قرآن نے کہا کانا مقدارہ 50,000 سنہ۔ قرآن یعنی حدیث میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاید ضعیف حدیث ہو، شاید کمزور حدیث ہو، کہا ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہے، تو اس میں یہ ہماری 100 سال کی زندگی تو سیکنڈ بھی نہیں ہوگی، اور یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے قبر۔ 3 مشکل ترین مرحلے مرنے کے بعد کے، اور تینوں جگہ ضمانت لے رہے ہیں، گارنٹی لے رہے ہیں ہمارے 8ویں امام کے اپنے ظاہر کی ان 3 جگہ مدد کروں گا عند السؤال۔ پہلا مرحلہ جب منکر و نکیر آ کے تم سے سوال کریں گے۔ اچھا اب قبر کی زندگی کتنی؟ جس دن آدمی مرے گا اس دن سے لے کے قیامت جب حضرت اسرافیل وہ سور پھونکیں گے، تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر آدمی کی موت پر۔ بھئی آج سے جو 2000 سال پہلے مرے ان کو 2000 سال ایکسٹرا قبر میں رہنا پڑ رہا ہے، جو ہمارے بعد 100 سال بعد مریں گے وہ ہم سے 100 سال کم رہیں گے۔ قبر کی مدت جو ہے کسی کو، ہر ایک کے لیے الگ، ہر ایک کا انڈیویجول کیس، جس دن مرے گا اس دن سے لے کے قیامت تک، جس کو قرآن نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان مرنے والوں کے لیے برزخ ہے قیامت تک۔ لیکن وہ پوری برزخ کی زندگی، بھئی جو 5000 سال پہلے مرے ان کی برزخ ابھی تک تو 5000 ہو گئی، اور پھر قیامت تک فرض کیجئے قیامت فرض کیجئے کہ 2000 سال بعد آنے والی، تو یہ 7000 سال قبر میں رہیں گے۔ کوئی آج مرا ہے اور قیامت 2000 سال بعد آ رہی ہے، 2000 سال رہے گا۔ لیکن پورا ڈیپینڈ قبر کا کرتا ہے پہلی رات کے منکر و نکیر کے سوال پر۔ منکر و نکیر سوال کریں گے، اس سوال کا جو ہم جواب دیں گے اس پر وہ ایک رپورٹ تیار کر کے آگے رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کر دیں گے۔ ایک پورا سسٹم روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد ایک پورا سسٹم چلتا ہے۔ ملک الموت روح نکالتا ہے، ملائکہ نقالہ کو دیتا ہے، ملائکہ نقالہ ملک الموت کی رپورٹ لیتے ہیں تیسری ٹیم سے، ٹیم آتی ہے فرشتوں کی، روح نکالنے والی ٹیم الگ ہے جس کو ہیڈ کر رہا ہے ملک الموت۔ پھر یہ جو روح اس نے نکالی ہے یہ روح کہاں جائے گی، یہ ملک الموت کا اس میں نہیں ہے ڈیوٹیز میں، وہ ملائکہ نقالہ ہے، نقل کرنے والے ملائکہ نقالہ یہ روح لے کے کہاں جائیں، وہ جو تیسری ٹیم ہے جس کے پاس وہ رپورٹ جاتی ہے وہ ریسیو کرتے ہیں اس میں کیا لکھا۔ اب وہ رپورٹ وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ماہ رمضان میں ایک دفعہ میں نے انجمن خدام القرآن کھارادر میں 30 مجلسیں اسی پہ پڑھی تھی، لیکن فی الحال آپ مختصر بات، ملک الموت کی رپورٹ کیا تیار ہوتی ہے؟ اس کے سوال کا جواب۔ اگر سوال کا صحیح جواب دیا، اس نے کہا کہ یہ مرنے والا ٹھیک ہے، اس کو وادی السلام میں لے جاؤ، اور اگر اس نے جواب غلط دیے تو کہا اس کو وادی برہوت میں لے جاؤ۔ وادی السلام از ناٹ جنت لیکن جنت جیسی، وادی برہوت از ناٹ جہنم بٹ جسٹ لائک اے جہنم، چھوٹی جنت چھوٹی جہنم۔ شاید آپ کو معلوم ہو، شاید کیا یقینا نجف اشرف کے قبرستان کا نام بھی وادی السلام۔ وادی السلام میں نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں، وادی برہوت اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس رپورٹ پر جو ملک الموت نے آگے دی ہے فرشتوں کو، وہ جا کے دیں گے ملائکہ نقالہ کو، یہ تو تم روح لے کے گھوم رہے ہو نا، یہ رپورٹ یا یہاں یا وہاں۔ ملک الموت کے سوال بہت اہم ہیں۔ ہمارے یہاں آدھی روایت پڑھی جاتی جو ہمارا تقریباً دین کے ہر معاملے میں جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور جم کر دیتے ہیں کنکلوژن پر۔ جیسے میں نے کل ہی عرض کیا، پرسوں امی، بس اتنا لفظ سنا اور کہا رسول جاہل تھے۔ امام نے کہا پوری آیت تو مکمل کرو،
تو یہ ہر جگہ دین میں ہر جگہ ہمارے یہاں یہی چل رہا. تھوڑا اس کو میں آگے بتاؤں گا, شاید آج نہ بتا پاؤں, لیکن مرجعیت کے حوالے سے. تو اب یہ ہے کہ منکر و نکیر کے سوال ہمارے یہاں آدھے پڑھے جاتے ہیں. تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیری کتاب کون ہے, تیرے امام کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا قبلہ کیا ہے. لیکن یہ پہلا فیز ہے. جو اس میں فیل ہو گئے وہاں ختم بات. جو اس میں پاس ہو گئے انشاءاللہ ہمارا سب پاس ہوں گے. لیکن اس کے بعد 3 سوال اور کرتا ہے ملک الموت, وہ جو دوسرا پیپر ہے. جس نے میٹرک پاس کر لیا اب انٹر میں جائے گا. مجھے پتا ہے یہ میٹرک انٹر یہاں والوں کے لیے نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ میں سے اکثر انڈیا پاکستان سے آئے. اب ان سے اگلا سوال, یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہے, یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا مال کیسے حاصل کیا, اور یہ بتاؤ کہ تم نے لوگوں کے کتنے حق ادا کیے. یہ 3 سوال اور کرے گا وہ. پتا چلا پہلے 6 جواب تو بالکل ٹھیک تھے. ہمارا رب کون, ہمارا نبی کون, ہمارا امام کون, ہماری کتاب کیا, ہمارا قبلہ کیا, اور ہمارا دین کیا. جوانی کیسے گزاری, کا شراب پیتے ہوئے. جوانی کیسے گزاری, نائٹ کلب میں جاتے ہوئے. جوانی کیسے گزاری, نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہوئے. جوانی کیسے گزاری, فیس بک اور انٹر اور واٹس ایپ کے اوپر نامحرم عورتوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے. جوانی ایسے ہی گزرتی ہے نا. اب یہ 3 سوال ہیں. تینوں سوالوں پر 3 مجلسیں ہو جاتی ہیں, لیکن آج مجھے 8ویں امام کے حالات, اچھا حالات تو شروع ہو گئے نا, حالات تو نہیں, حدیث تو شروع ہو گئے. اب یہ رپورٹ بہت اہم ہے. سوال منکر و نکیر. 8ویں امام نے کہا اس وقت میں تمہاری ہیلپ کے لیے آؤں گا, اور میری ضمانت ہے. ایک لفظ ہوتا ہے کہ میں مدد کے لیے آؤں گا, ایک ہے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں, میں ضمانت لیتا ہوں. یہ بہت اسٹرانگ ورڈ. اسی کے لیے میں نے کہا کہ کسی اور امام کے حوالے سے ہمیں یہ جملہ نہیں ملتا. اور پھر وہ لفظ دہرا دوں کہ اسی لیے کسی اور امام کا ٹائٹل امام ضامن نہیں. اگرچہ ہر امام ہمارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہے, لیکن زیارت کرنے والا پہلا مرحلہ. اب اگر وہ پہلی رات جو ہم نماز وحشت بھی اسی لیے پڑھتے ہیں, ہم مرنے والے کے لیے صدقہ بھی اسی لیے دیتے ہیں, یہ پہلی رات بہت اہم ہے. یہ پورا ڈیپینڈ کرے گا برزخ کے مرحلے کو. یہ رات 7,000 سال, 10,000 سال, 5,000 سال, 3,000 سال, سب ڈیپینڈ اس کے اوپر. امام آئے. دوسری بات, اندہ تطائر الکتب. اب قیامت کا دن آ گیا, لوگوں کو قبروں سے نکالا گیا, اور عجیب مرحلہ ہے قبروں سے نکالنے کا. کسی نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ کا معجزہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ مردے سے کہتے ہیں قم باذن اللہ, مردہ مر چکا ہے, اذن خدا سے کھڑے ہو جا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. میرا بھائی یا میرا بزنس پارٹنر, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے ویک ڈیز کی مجلس میں, اور اگر میں تفصیل میں جاتا ہوں تو کچھ زیادہ ہی جاتا ہوں. خلاصہ یہ, میرا بھائی, میرا بزنس پارٹنر, اس سے مجھے ایک بہت ضروری بات پوچھنا ہے. ایسے واقعات بھی ہیں, پیسے کہاں رکھے تھے, فلاں امانت کہاں ہے, فرض ڈاکومنٹ کہاں ہے, پوچھنا ہے اس سے. آپ کسی طرح اس کو زندہ کر دیں. کہا چلو. گئے اس کی قبر پہ, آواز دی قم باذن اللہ, وہ دفن ہو چکا. قبر کھولی اور وہ باہر نکل کے آیا. اس آدمی کو جو اس سے پرابلم سالو کرانا تھا وہ تو کرایا, مگر ایک مرتبہ حیران ہو گئے. کہا تو میری ایج کا ہے, 30 سال کا, 25 سال کا. اس وقت تو لگ رہا ہے کہ جیسے 500 سال کا بڈھا میرے سامنے کھڑا. یہ تمہارے بال سفید, تمہارا جسم, یہ جھریاں, یہ کمر, یہ کیا ہوا؟ کہا یہ صرف 1 سیکنڈ میں ہوا ہے. جب حضرت عیسیٰ نے مجھ سے کہا کہ زندہ ہو جا تو میں سمجھا قیامت کا دن آ گیا. اسرافیل نے کہا قیامت کے خوف سے میری حالت ہو گئی, کیونکہ قبر میں جا کے پتا چلا کہ قیامت کتنا خطرناک دن. ہم اور آپ تو مذاق اڑاتے ہیں نا قیامت کا. اچھا, عرب کا سب سے مشہور پہلوان عمر ابن عبدود پہلوان نہیں تھا, وہ تلوار چلانے والا تھا. پہلوان کہتے ہیں جو ریسلنگ کرتے ہیں, جو بغیر کسی ہتھیار کے لڑتے ہیں, جو عرب کا سب سے بڑا پہلوان تھا. اب جنہیں تھوڑا بہت ریسلنگ کا شوق ہے انہیں معلوم ہوگا آج کل کون ہے WWE کا چیمپئن, مجھے نہیں پتا. ہمارے زمانے میں تو ایک ہاک ہوگن ہوتا تھا اور ایک انڈرٹیکر ہوتا تھا. خیر, تو خلاصہ یہ کہ سب سے بڑا پہلوان وہ, ایک مادی کرب اس کا نام. ایک دن رسول خدا سے اس کی ملاقات ہو گئی, کیونکہ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. جب پیغمبر سے ملاقات ہوئی, پیغمبر نے اس سے ایک جملہ کہا تھا, کیا تو قیامت سے بھی نہیں ڈرتا؟ اور اس کی عجیب حالت تھی. وہ پورا واقعہ سیرت رسول کی کتابوں میں ہے, اور اگرچہ یہ تقریریں بھی سیرت رسول کے حوالے سے ہیں, لیکن آج 8ویں امام کا ذکر ہے.
قیامت واقعاً ایک ایسا دن. اچھا اب یہ تو ساری باتیں روایتیں. مادی کرب کا واقعہ روایت ہے نا. حضرت عیسیٰ کا اس جوان کو زندہ کرنا تو وہ اتنا بڈھا ہو گیا صرف یہ تصور کر کے کہ شاید قیامت آ گئی ہے تبھی مجھے قبر سے نکالا جا رہا. مگر یہ تو وہ مرحلہ ہے کہ سورہ حج کی پہلی آیت, حج حج حج, سورہ حج کی پہلی آیت. سورہ حج میں نے کیوں 3 دفعہ حج حج کہا؟ ایک تو آپ لوگوں میں حج کا شوق پیدا ہوا, عمرے کا اور حج کا, لیکن اس سورہ حج میں وہ آیت ہے جو امام زمانہ کی حکومت کو بتاتی ہے کہ وہ حکومت کیسی ہوگی. بہت اہم آیت. پہلی آیت کیا کہ پہلی آیت آغاز یہاں سے ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے. اور ایک منظر کھینچا ہے قرآن نے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. قرآن آیت قرآنی, اس میں تو کوئی بحث نہیں ہوگی نا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ کیا ہے. یہ قیامت. اچھا قیامت کا سارا ڈیپینڈ, قیامت کتنا ہے؟ 50,000 سال. وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن نکلیں گے نا, جیسے ہی نکلیں گے نامہ اعمال ہم کو, ہر آدمی قبر سے نکلے گا اس کو اس کا نامہ اعمال دیا جا رہا. یہ لو اور جاؤ وہاں حساب کتاب کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ, جب تمہاری ٹرن آئے گی یہ وہاں دے دینا. جیسے وہ پورا آج کل جیسے سسٹم ہوتا ہے آفیسز وغیرہ کا, امیگریشن کا, اس کا اس کا, ویزے کا, مختلف چیزوں کا, یہ سب روایتوں میں آئے. قبر سے نکلتے جاؤ, اپنا نامہ اعمال لیتے جاؤ, وہاں کیوں لگی ہے, آگے حساب کتاب ہو رہا ہے, وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ. اب اگر یہ نامہ اعمال کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا, اب یہ حساب کتاب نہیں ہوا, وہاں ترازو کے پاس, میزان کے پاس جا کے نہیں دیکھا اس میں کیا لکھا, یہ وہاں جا کے کھلے گا. یوم تبلی السرائر, وہاں پہ چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہوں گی, یہ بھی قرآن کی آیت. لیکن خود کس ہاتھ میں یہ فرشتوں نے یہ فائل ہم کو دی, اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ آگے اچھا ہے کہ برا. جن کے سیدھے ہاتھ میں ملے گی یہ فائل, بس اطمینان رکھو, جو بھی قیامت کے پرابلمز ہے لیکن جنت ہے, اور الٹے ہاتھ میں جہنم. امام فرماتے ہیں اندہ تطائر الکتب, جب نامہ اعمال, کتب نامہ اعمال جب یہ دیا جائے گا, میں آ کے اپنے ظاہر کی مدد کروں گا اور ضمانت لیتا ہوں. اور تیسرا عند الصراط, اہم ترین ایک اور مرحلہ ہے, اور وہ ہے پل صراط. خالی اس کا تصور ہی آپ کو پریشان کر دے گا کہ جو روایتوں پہ یقین رکھتے ہیں, کیونکہ موت کے حوالے سے جو باتیں ہیں تو بہت سے لوگ تو دل میں ہنستے ہیں اور بہت سے لوگ سامنے ہنستے ہیں. لیکن بہرحال پل صراط بال سے زیادہ باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم پل ہے. اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا سا ہے کہ ہم کسی طرح سے دوڑ کے نکل گئے. 3,000 سال تو اس کا فاصلہ ہے پل صراط, چلنا ہے 3,000 سال. تلوار کی دھار, آگ. یہ عذاب قبر مجھے پڑھنا نہیں تھا, آج تو میں عذاب قبر سے بچنا پڑھ رہا ہوں. یہ مشکل ترین مرحلہ. اور 8ویں امام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں جب پل صراط پر پہنچو گے میں آ کے تمہاری مدد کروں. یہ 3 اہم ترین مرحلے ہیں موت کے بعد. برزخ کا آغاز, 8واں امام مدد کو آ رہا ہے تو پھر گویا قیامت تک کے لیے آسانی. قیامت کا آغاز, 8واں امام مدد کے لیے آ رہا ہے, گویا 50,000 سال تک آسانی. پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ اور آگ سے زیادہ گرم, 8واں امام مدد کے لیے آ رہا ہے, گویا جنت کے دروازے تک آسانی. پل صراط کہاں ختم ہوتا ہے؟ جنت کے دروازے پر. یہ اپنے زیارت کرنے والے سے 8ویں امام کا وعدہ ہی نہیں ہے, ضمانت ہے, فی حیاتی اور بعد مماتی. لیکن اب اس لیکن کے بعد میرا اصل موضوع شروع ہوا, اور وہ یہ ہے کہ لیکن زیارت کہتے کسے؟ خالی جا کے آ جانے کا نام زیارت ہے؟ اب وہ حدیث سنیے جسے ملا محسن فیض کاشانی نے مشہور کتاب اصول کافی کی شرح میں لکھا ہے, کتاب صافی. ہماری حدیث کی 6 کتابیں بہت مشہور ہیں, 3 شروع میں لکھی گئی ہیں, 4 اور 3 بعد میں لکھی گئی ہیں. علامہ مجلسی کی بہار, شیخ خر عاملی کی وسائل الشیعہ, وہ شیخ خر عاملی جن کی قبر پہ روزانہ مشہد میں اردو مجلس ہوتی ہے, اور ملا کاشانی روایت نقل کرتے ہیں کہ جب 8ویں امام مدینے سے کیپٹل مرو چلے گئے, مامون رشید نے امام کو اپنا ولی عہد بنا کے بلایا. اچھا اب یہاں پر قرآن کی وہ آیت ہے جس کو میں عموماً 8ویں امام کے حالات میں پڑھتا ہوں, لیکن آج وقت نہیں ہے, میں نے شروع میں کچھ زیادہ باتیں پھیلا دیں. وہ بھی کل بھی اور آج بھی جب میں نے عذاب قبر کی بات کی تو آپ نے تو ذرا سی میری حوصلہ افزائی کی, تو میں نے کہا جب لوگ سن نہیں چاہتے ہیں تو میں کیوں نہ سناؤں, اور موضوع میں رہتے ہوئے, موضوع سے ہٹ کے نہیں. تو آپ سن لیجئے.
کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر. 8ویں امام کو ولی عہد بنا کے مامون نے بنایا تھا ایک پلاننگ کے تحت، اس لیے بلایا. اور اللہ اس سفر سے ایک ایسا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے آج تک بینیفٹ ہم کو مل رہے ہیں، آج تک. اب وہ پوری ایک تقریر ہے اس وقت، اگر آخر میں وقت بچا تو ادھر آؤں گا. پہلے جو اصل بات ہے، یعنی جو موضوع بن گیا پہلے اسے مکمل کرو. 8ویں امام مدینے سے مرو گئے. مرو کسی ایک رشین اسٹیٹ کا شہر. اب جو ترکمستان اور ازبکستان اور فلانستان یہ سارے مکس اپ ہو جاتے ہیں میرے ذہن میں. مشہد مقدس سے بھی تھوڑا آگے. اس زمانے کے اعتبار سے یہ سب سے دور راستہ تھا. گویا آپ نارتھ پول یا ساؤتھ پول پہ جا رہے ہیں، اسی لیے غریب الغربا. اب مدینے سے اتنا دور چلے گئے. بلکہ معصومہ قم کے حالات میں آپ پڑھتے ہیں کہ اتنا لمبا فاصلہ تھا، معصومہ قم بھی تڑپ اٹھی کہ جانا. کیوں جانا؟ معصومہ قم کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اس وقت جتنے صاحبان ایمان مدینے میں تھے ان کی دلوں میں خواہش تھی. کیونکہ 8ویں امام کی ساری زندگی مدینے میں گزری. یہ مومنین کو کتنا بینیفٹ تھا، روزانہ صبح شام امام کی زیارت کرتے. مخلص مومنوں کی بات ہو رہی. اور کہاں یہ کہ جس کی روز زیارت کر رہے ہیں وہ 2 سال کے لیے آنکھوں سے غائب ہو گیا. اب یہ تڑپ رہے ہیں. آج ہم صرف روزے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا تو کتنا لوگ تڑپتے ہیں. یہ 25 ملین کوئی چھوٹی تعداد نہیں. پورے کینیڈا کی پاپولیشن ابھی شاید 30 ملین، آسٹریلیا کی پاپولیشن 24 ملین ہے. پورے کانٹیننٹ ہیں. اتنے لوگ ایک دن میں کربلا پہنچ جاتے ہیں. تڑپ ہے نا روزے کی. تو اگر خود امام معصوم آپ کے سامنے بنفس نفیس ہو کہ آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں، ان سے بات کریں، تو کیا مومن کا جذبہ ہوگا؟ چنانچہ مدینے کے مومنین تڑپتے، اور اس میں سب سے زیادہ بہن تڑپتی ہے. تو بہن بھی چلی. اس زمانے کے اعتبار سے پردے دار سیدانی کا گھر سے نکل کے اتنا مشکل سفر، مگر بھائی کی محبت. لیکن وہ تو ایک واقعہ ہے بہن و بھائی کا. عام مومنین بھی جاتے. اب 2 آدمی مدینے سے تڑپ کے نکلے کہ ہمیں 8ویں امام کی زیارت کرنا ہے. کہا روزانہ ان کی زیارت کرتے تھے، اور کہا بالکل محروم ہو گئے. چلو آئیے. زیارت، فضیلت، ضمانت، ثواب، بینیفٹ، قبر، قیامت، پل صراط، یہ سب سننے کے بعد اب حدیث سنی. یہ آ گئے. مدینے میں آئے، امام کی ملاقات کی. میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں، میں اتنی شارٹ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن وقت کو دیکھ رہا ہوں. یہ آئے امام کی زیارت کی. جو جوش، عقیدت، ہاتھوں کو بوسہ دینا، پیروں پہ گرنا، سب اپنی جگہ. اس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ وقت نماز آ گیا، ظہر کی نماز کا وقت. امام معصوم ہے، ان کے پیچھے نماز کا ثواب ملنے والا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، اس سے بہترین نماز کیا ہوگی؟ دونوں نے وضو وغیرہ کیا، تیار ہو گئے. یہ ایک بحث ہے علماء میں آج بھی ان واقعات کی وجہ سے کہ اگر آپ زیارت کے لیے غسل کر کے جائیں تو کیا اس کے بعد وضو کی ضرورت ہے کہ نہیں. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، وضو کی ضرورت. آغاز سیستانی کیا جمعے کے غسل کے بعد شاید وضو کی ضرورت نہ ہو، شاید نہیں، یقیناً نہیں ہے، لیکن زیارت کے غسل کے بعد تو ہے. تو اب یہ تو غسل کر کے آئے تھے زیارت کے لیے. جو زیارت کا غسل اسلام میں آئے وہ روزے کی زیارت کا نہیں آیا، خود امام کی زیارت کا غسل ہے. تو اب وضو کر کے کھڑے ہو. اب امام نماز شروع کرنے والے ہیں. اذان ہوئی، اقامت ہوئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے نا، پیش نماز کو کوئی انسٹرکشن دینا ہو تو وہ پیچھے مڑتا. امام پیچھے مڑے. 2 تھے. ایک سے کہا کہ تم ویسی نماز پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں. دوسرے سے کہا تم ویسی نماز نہیں پڑھنا، تمہیں نماز قصر پڑھنا. مسافر آدمی کے لیے ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز قصر ہوتی. اس بچے کو بھی مسئلہ پتا ہوگا. دونوں. امام نے کہا تمہیں قصر پڑھنا ہے کیونکہ تم مسافر ہو، تمہارا قیام یہاں 10 دن سے کم ہے. ضمناً ایک جملہ کہہ دوں خالی. دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں باتیں نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن ہماری قوم میں ایک بیماری یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی اعتراض نکالنا ہے خطیب کے جملوں میں. بقول مرحوم غلام عسکری صاحب کے، دنیا میں ہر قسم کے شکاری ہوتے ہیں. سب سے بڑا شکاری مانا جائے گا جو افریقہ جاتا ہے نا، وہ ہاتھی کو مارتا ہے اور گینڈے کو مارتا ہے. بگ 5 جو ہیں، اس سے بڑا شکاری ہے جو مولوی کا شکار کرتا ہے. کوئی ایک لفظ زبان سے ایسا نکل گیا فوراً
7 منٹ کی تقریر نہیں، آدھے منٹ کا جملہ. تو اب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب لوگ اتنا لمبا سفر طے کر کے آتے تھے تو خالی 10 دن تو نہیں ٹھہریں گے شہر میں، آنے میں 2 مہینے لگ گئے، تو کم سے کم 2 مہینے 1.5 مہینے کا قیام ہوتا ہے. تو اس کو تو نماز پوری پڑھنا ہے. کنڈیشنل شرط یہ ہے کہ شہر سے باہر نہ جاؤ. جہاں تم نے قیام کیا اگر تم کسی وجہ سے گھومنے پھرنے کچھ دیکھنے شہر سے نکل گئے، وہ تمہارا اسٹیٹ ٹوٹ جائے گا، پھر زیرو. تو خیر، امام نے کہا تمہیں قصر پڑھنا ہے اور تم بالکل ایسی پڑھو جیسی میری. جس سے کہا میری جیسی نماز پڑھو تو خوش ہو گئے، مجھے امام نے ایک عزت دی، ایک احترام دی. اور جس سے کہا کہ میری جیسی نماز نہیں پڑھنا، آدھی پڑھو، ذرا سا وہ غمگین سا ہو گیا. کیا فرزند رسول، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، اس لیے تمہیں قصر پڑھنا. یہ آدمی غلط ہے، یہ حرام سفر پر آیا ہے، یہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا ہے. اس کا مقصد تھا ہارون رشید کے دربار میں کوئی کام، ظالم کے پاس اس کو جا کے ملاقات کرنا تھی. جب پتا چلا کہ وہ اس وقت مشہد میں ہے، کہا چلو سائیڈ میں امام کی بھی زیارت کر لو. ہم دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ خاص ہماری زیارت کے لیے نہیں نکلتا، یہ ظالم سے ملاقات کے لیے آیا ہے اور سائیڈ میں ہماری زیارت کی. تو اس کا سفر حرام ہے. حرام سفر کے اندر نہ نماز قصر ہوتی ہے نہ روزہ معاف ہوتا. اور تمہارا سفر بالکل جائز اور حلال اور عبادت والا سفر ہے، اس میں اللہ تمہیں سہولت دے رہا. تو زیارت تو کر رہے ہیں، مگر اس زیارت کو امام قبول ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ شرعی ہے کہ اگر کوئی حرام کام کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی فلم دیکھنے جا رہا ہے، کوئی میوزک کنسرٹ میں شرکت کے لیے لندن جا رہا ہے، کوئی نائٹ کلب میں جا رہا ہے، یا اب یہ جو مثالیں میں دیتا ہوں یہ آپ کے لیے تو نہیں، یا ایسا جو مجمع ہوگا وہ میری مجلس سنے گا کبھی آ کے، وہ تو نہیں، آپ کے لیے نہیں. آپ کے لیے کیا، باپ منع کر رہا ہے، ماں منع کر رہی ہے کہ زیارت پہ مت جاؤ. بہت مشہور ایک واقعہ ہے، بہت ہی شارٹ کر رہا ہوں اگرچہ اس کا 8ویں امام سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن جو موضوع بنانا کہ 8واں امام ضمانت لے رہا آپ کی جنت، پل صراط، قبر، برزخ کا، اس کے حوالے سے ایک شخص، ایک نوجوان ہر شب جمعہ کربلا محلہ کی زیارت کو جاتا تھا، وہیں رہنے والا، کربلا کے قریب ہر شب جمعہ جاتا تھا. وہ اتنا قریب ہے کہ روز جا سکتا ہے لیکن نہیں جاتا. کیوں؟ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور تقریباً ڈس ایبلڈ ہے، ویل چیئر تو اس زمانے میں ہوتی ہی نہیں تھی، بستر پر ہی. تو باپ کی خدمت کرنا ہے، لیکن اپنے باپ سے اس نے کہا کہ بابا بہت دل تڑپتا ہے، دنیا بھر سے لوگ شب جمعہ آتے ہیں، ایک رات مجھے اجازت دے دیا کریں کہ میں کربلا آقا کے روضے کی زیارت کر کے آ جاؤں. اب بعض اتنے سینسیٹیو مسئلے ہیں کہ آدمی ہاں بھی نہیں بول پاتا ہے، نہ بھی نہیں بول پاتا. کیسے روکے کہ زیارت پہ نہ جاؤ؟ کیونکہ شب جمعہ 4 معصومین کربلا میں جمع ہوتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کربلا میں جمع ہوتے ہیں، ملائکہ مقربین کربلا میں آتے ہیں، 4 بڑے فرشتے کربلا میں آتے ہیں. تو وہ تو ایک عجیب رات ہے. کہا جاؤ بیٹا. اب ایک شب جمعہ یہ گیا، راستے میں اس کو امام مل گئے. اچھا میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جب امام ملاقات کرتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ امام ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا. اتنی تفصیلات میں جاؤں گا تو پھر تو یہ مجلس ختم ہی نہیں ہو پائے گی. امام مل گئے، اس وقت اس کو نہیں پتا تھا کہ امام ہے. ایک مسافر، اسلام میں حکم ہے نا کہ حتی الامکان 3 کام نہ کرنا، ان 3 کام کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا لفظ تو کئی جگہ آتا ہے، کہ اکیلے کھانا نہ کھانا، اکیلے گھر میں نہ سونا، اکیلے سفر نہ کرنا. تو اب یہ ہے کہ یہ حدیث بھی بہت تشریح چاہتی ہے. اس میں جیسا میں نے کل کہا نا، کھانا کھائیے، اپنے گھر والوں کو بٹھا لیجیے، بیوی کو بٹھا لیجیے، سفر کریں. تو یہ 3 پہ لعنت ہوتی ہے. لعنت کا مطلب گالی نہیں ہے، لعنت کا مطلب ہے رحمت اس کے پاس نہیں آتی. تو اب یہ سفر میں جا رہا زیارت کی، ایک دوسرا آدمی مل گیا، حدیث تو ہر ایک کو معلوم ہے، دونوں ساتھ ہو گئے. اب باتیں ہو رہی، اس سے تھوڑا اندازہ ہوا. ایک مرتبہ اس ساتھی نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں بھائی، میں رات کا کھانا کھا کے نکلا تھا، فجر تک واپس پہنچ جاؤں گا، کچھ نہیں ہے میرے پاس. کہا ہے؟ کہہ رہا میں اپنی حالت بہتر جانتا ہوں، تم تو بالکل اجنبی ہو، مجھے ابھی ملے ہو. کہا نہیں ہے. جیب میں ہاتھ ڈالو. جیب میں ہاتھ ڈالا تو تھوڑی سی کشمش نکل آئی. او ہو، اسے یاد آ گیا، میری بیٹی نے آج دوپہر مجھ سے کہا تھا بابا رات کو کشمش لے کے آئیے گا، میں لے کے آیا تھا، نکلنے کی جلدی میں اس کو دینا بھول گئے.
مجھے خود ہی یاد نہیں رہا اور یہ آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری جیب میں ہے کچھ. خیر اب یہ ساری باتیں اس وقت تو ذہن نہیں ہوا لیکن تھوڑا سا سمجھ میں آئے. اس آدمی نے پھر ایک جملہ کہا, یہ جملے نے بھی اس کو متوجہ کیا کہ اتنا بڑا جملہ عام آدمی تو نہیں کہہ سکتا. کہا کہ اے شخص, اے نوجوان, تیری ساری زندگی اور تیرے ہر کام سے میں بہت خوش ہوں. یہ جملہ کون کہے گا؟ تو کوئی بڑا ہی آدمی کہے گا نا کہ تیرے ہر کام سے میں خوش ہوں سوائے ایک کام. طلب کہا میرا اور کون سا کام ہے؟ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ آپ کا موضوع نہیں ہے کہ شراب اور گانا اور میوزک اور ڈانس کلب, یہ آپ کا موضوع نہیں ہے. تو نوجوان کوئی ایسا گناہ نہیں کرتا. کہا یہ جو تو ہر شب جمعہ کربلا آتا. تڑپ گیا, اتنی بڑی عبادت میں کر رہا ہوں اور آپ خوش نہیں؟ کہا کہ ہاں, کیونکہ تمہارا باپ وہ جب شب جمعہ کسی وقت رات کو, بوڑھا آدمی ہے نا, اٹھتا, اس کو ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جا پاتا. اب وہ تکلیف کی شدت, اس کا بڑھاپا, اس کا ڈس ایبل ہونا, اس کو سہارا چاہیے, تم ہو نہیں. وہ جو شب جمعہ تکلیف میں گزارتا ہے, جب فجر کے قریب تم جاتے ہو تب اس کو لے جاتے ہو واش روم یا ٹوائلٹ. باپ کو تکلیف پہنچا کر جو تم ہمارے جد کی زیارت کو آ رہے, یہ لفظ نے اور اس کے کان کھڑے کیے, ہمارے جد, تمہارا یہ عمل ہمیں قبول نہیں. زیارت, 8ویں امام کی ضمانت, اور ایسے 3 اہم ترین موقعوں پہ ضمانت, لیکن پھر ساتھ میں تفصیل بھی آ رہی. گرچہ میرے حساب سے یہ ساری تفصیل بھی مجھے بیان نہیں کرنا چاہیے تھی, ایک جملہ کہہ دیتا تو پیغام مکمل ہوتا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ پیغمبر کے افضل ترین صحابیوں میں ایک صحابی. صرف ایک جملہ کافی ہے, وہ کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں. وہ میرے موضوع کو مکمل کر کے میں اگلے اسٹیج پہ جانے والا ہوں. وہ اتنا عظیم صحابی کہ جب جنگ صفین کے لیے مولا نکل رہے تھے, جو معاویہ سے جنگ ہوئی تھی, دوسری جنگ جمل کا ذکر کل آیا تھا جب آقا حسن کو بھیجا تھا بصرے کے لوگوں کے لیے, اس کے بعد جنگ صفین, مولا نکل رہے ہیں اور بہت جلدی میں نکلے تھے. آپ کو پتا ہے نا, بہت جلدی میں نکلے تھے, کیونکہ جب مولا لشکر تیار کر رہے تھے, کوئی وہ نجومی آ گیا جو ستاروں کی مدد سے حالات بتاتا. آج بھی ایسے پاگل لوگ ہیں جو ہیروسکوپ دیکھا کرتے ہیں. بھائی انٹرٹینمنٹ کے لیے جسٹ فار انجوائمنٹ دیکھے تو ٹھیک ہے, وہ الگ بات. وہ آیا, آنے کے بعد کہا یا امیر المومنین, ابھی آپ نہیں جائیے گا, یہ وقت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. ستارہ وغیرہ, وہ مولا نے کہا تو ستارے پہ بھروسہ کرتا, میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. مولا نے کہا یہ واقعہ, یہ جنگ صفین کا ہے, جنگ نہروان کا. بہرحال مولا نکلے, لشکر کو کوفے کے باہر روک دیا. لوگوں نے کہا یا امیر المومنین, جب لشکر موو کر رہا اب کیوں روکا؟ کہا کہ ابھی مجھے کسی کا انتظار ہے, کوئی میرے لشکر کو جوائن کرنے والا ہے, جب تک کہ وہ نہیں آئے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. ساری کائنات امام کا انتظار کرتی ہے اور امام کسی کا انتظار کر رہا ہے. اور تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا وہ بوڑھا آدمی چلا رہا. کون؟ اویس قرنی, جو رسول خدا کی زیارت چھوڑ کے آ گیا کہ میری ماں نے مجھے منع کیا. اویس قرنی کا تو واقعہ ہر ایک کو پتا, اس لیے میں نے کہا صرف یہ جملہ ہی کہہ دینا کافی تھا کہ اویس قرنی کو دیکھیں. ماں نے کہا تھا نا کہ بیٹا تم بہت کہہ رہے ہو تو چلے جاؤ, مدینے جانا ٹھہرنا نہیں, بس جانا اور آ جانا. اور گیا تو پتہ چلا رسول تو آج کل گئے, باہر گئے ہوئے, 2 دن بعد آئیں گے, واپس آ گئے. مدینے والوں نے مذاق اڑایا, کون منافق آیا تھا, اتنے لاٹ صاحب کے بچے تھے نعوذ باللہ کہ ایک دن ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوئے. اور پیغمبر نے آ کے کہا کہ مجھے یمن کی جانب سے اللہ خداوند رحمان کی خوشبو آ رہی, انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن. یہ یمن کے تھے. اتنے عظیم صحابی, پیغمبر کی زیارت نہیں کی ہے لیکن زیارت کرنے والوں سے افضل کہ مولا نے ان کا انتظار کیا ہے. وہ جو شام کی زیارتیں ہیں میدان صفین کی, اس میں ان کا روزہ بھی تھا جو داعش نے توڑ دیا تھا. خیر, تو زیارت گارنٹی, ضمانت, مگر زیارت اس طرح انداز سے ہو کہ امام راضی ہو, امام خوش ہو, امام اسے قبول کر. اور اسی میں پھر ایک مختصر, کیونکہ اب وقت بالکل نہیں رہا, یہ بات تھوڑی سی کل آئی, اسی کے حوالے سے ایک مختصر سا پیغام یہ سن لیجیے جو بہت اس وقت مختصر ہے, لیکن کل اس کی تفصیل آئی کہ 8واں امام جب مرو میں آ گیا تو مرو میں آنے کے بعد ایک نیشاپور پہنچ کر اور ایک مرو پہنچ کر 2 ایسے اصول امام نے دیے, 2 فارمولے, جس کو اگر آپ سمجھ لیں تو کافی حد تک آپ کی سمجھ میں مرجعیت
کب وہ مسئلہ آ جائے گا؟ آج کے دور میں ہماری مرجعیت پہ بہت اعتراض ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے بہترین جو ٹول لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے، جس میں واقعاً اچھے خاصے مخلص لوگ بھی پھنس جاتے ہیں، جو دشمن نہیں لیکن چکرا جاتے ہیں وہ بھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ وہی ایک جملہ، اللہ ایک، حکم رسول ایک، قرآن ایک، اسلام ایک، شریعت ایک، امام اول اوسط آخر کلنا ایک، فتوے دو کیوں؟ بھئی یہ والی چیز ایسی ہے کہ جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جو مخالف ہے وہ تو سب سے زیادہ اسی کو یوز کرتے ہیں، لیکن جو دشمن مرجعیت نہیں بھی ہیں وہ بھی اس مرحلے پہ آ کے بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا جواب دینے کا وقت تو نہیں، لیکن انٹرنیٹ پر دو تین ایسی شخصیتیں ہیں، پہلے عربی فارسی میں شروع کیا، پھر کچھ انگلش میں شروع کیے لیکچر، اب اردو میں بھی آ گئے ہیں وہ صاحب، نام لینے کی ضرورت نہیں، کہ جنہوں نے اپنا ہدف ہی یہ بنایا کہ مراجع پر مختلف ایسے، اچھا ان کا نعرہ تو یہ ہے نا کہ مرجعیت شرک ہے، جو وہابیت سے ایک نعرہ لیا تھا نا کہ وہابیت کہتی ہے ہر چیز شرک ہے، وہ کہتے ہیں مرجعیت شرک ہے، مرجع کو ماننے کا مطلب آپ مشرک بن گئے، آپ کو صرف امام کو ماننا۔ اب یہ نعرہ لگا کے ان کی اسپیچز شروع ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو سب سے بڑا یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ نیشا پور میں جو امام نے ایک ہم کو میسج دیا وہ ہم کو بھلا دیتے ہیں، یہی وہابیت کرتی، یہی جو اینٹی کہیں کہ اینٹائی کہیں تو میں تو کنفیوز ہو جاتا ہوں، امریکہ کچھ، برطانیہ کچھ، آسٹریلیا کچھ، بہرحال ضد مرجعیت۔ ایک چیز بہت مشہور واقعہ، جب 8واں امام شہر نیشا پور پہنچا تھا تو کیا استقبال ہوا تھا، 80,000 تو وہ علماء تھے جو کاغذ و قلم لے کے آئے تھے کہ امام سے کوئی حدیث رسول سننا ہے۔ اس زمانے کی جو کیا کہتے ہیں انگریزی میں ڈیموگرافی، جو اس زمانے میں تعداد تھی، پاپولیشن تھی دنیا کی، اس کو دیکھتے ہوئے 80,000 تو خالی علماء ہیں، عوام کی بات چھوڑیں۔ آج بھی آپ جاتے ہیں مشہد ایران کی زیارت تو نیشا پور بھی جاتے ہیں، قدمگاہ کے بعد نیشا پور ہے، جہاں پہ وہ امام زادے ہیں جن کو آگ میں نہیں تیل میں ڈال کے زندہ جلایا گیا تھا، چوتھے امام کے بیٹے، تو وہیں پہ 8ویں امام کی سواری آئی تھی، اور سب نے کہا تھا فرزند رسول۔ یہ 80,000 علماء، ایک حدیث ہمیں آپ سے سننا ہے، یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو اپنی جگہ ہے ہی اہم، اس کے جو راوی نیریٹر یعنی کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، یہی اتنی اہم کہ اگر پانی پہ پڑھ کے پھونکو اور کسی پاگل کو پلا دو تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ صحیح و دماغ ہو جائے۔ اور یہ حدیث آج بھی تمام مراجع اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، حدیث نہیں لکھ رہے، مسئلہ لکھ رہے ہیں۔ آغا سیسانی کی بک دیکھ لیں، آغا خوئی کی کتاب دیکھ لیں، امام خمینی کی کتاب دیکھ لیں، کفن پر اگر یہ حدیث لکھو اور حدیث نہ لکھ سکو، خالی راویوں کے نام لکھو تو عذاب قبر سے بچ جاؤ گے۔ ون آف دا ایکٹ جو عذاب قبر سے انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ حدیث بہت مشہور ہے، اس کا نام ہی ہے سلسلۃ الذہب۔ سلسلہ عربی میں کہتے ہیں جو عورت گلے میں چین پہنتی ہے، زنجیر، ذہب مانے سونا، وہ معلوم ہے آپ کو۔ اب میں اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کو سناؤں گا، وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ حدیث کے راوی کیوں اہم ہے پتہ ہے؟ 8ویں کہتے میں نے اپنے بابا 7ویں سے، انہوں نے اپنے بابا 6ٹھے سے، انہوں نے اپنے بابا 5ویں سے، انہوں نے اپنے بابا 4تھے سے، انہوں نے اپنے بابا آقا حسین سے، انہوں نے اپنے بابا علی سے، انہوں نے رسول خدا سے، انہوں نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے اللہ سے سنا۔ یہ تو راوی ہیں خالی، جو 8ویں سے شروع ہو کے اللہ تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہ حدیث۔ اب یہ 80,000 قلم حرکت میں آ رہے ہیں، امام ایک ایک لفظ کہتے جاتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا، مجھ سے انہوں نے کہا، وہ لکھ رہے ہیں، نوٹنگ ہو رہی ہے، 80,000 علماء۔ اور پھر امام نے حدیث سنائی کہ قال اللہ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی، کلمہ توحید میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ 80,000 قلم حرکت میں آ رہے ہیں، حدیث لکھی، امام نے اپنی سواری کا پردہ گرایا، اونٹ کو بڑھایا۔ ٹھیک، یہ بات مشہور واقعہ۔ حدیث سلسلۃ الذہب بھی لوگ پڑھتے ہیں اپنے پرابلم کے سلوشن کے لیے، مرنے والے کے کفن پہ بھی لکھتے ہیں،
اور واقعہ بھی مشہور ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اونٹ چلا، ابھی اس جگہ سے نکلا بھی نہیں تھا، امام نے پھر رکوایا اونٹ کو، پردہ ہٹایا، اور ایک مرتبہ کا لیکن بشرطہا و شروطہا، حدیث میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو پہنچ گیا بچ گیا عذاب سے۔ آگے بڑھ کے امام نے سواری روکے کا، لیکن اس طرح نہیں، انکنڈیشنل نہیں ہے، بلکہ اس کی شرطیں اور شروط ہیں، وہ پورا کرو گے تب لا الہ الا اللہ عذاب سے بچائے گا۔ یہ جو امام نے چند قدم چلنے کے بعد رک کے کہا، یہ زیادہ لوگوں کو یاد ہو گیا۔ بھائی میں یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ میں سے کچھ سو رہے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں، کچھ اور سوچ رہے ہیں، کچھ کسی اور خیال میں ہے، میں ممبر سے اتروں اس کے بعد ایک دم رک جاؤں کہ ایک بات اور سن لیجیے، وہ زیادہ آپ کو یاد رہے گی کہ امام نے کہا کہ ہر حدیث کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو جس میں بھی آتا ہے نا کہ عذاب نہیں ملے گا، یا علی والا سیدھا جنت میں جائے گا، یا کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر حساب کتاب نہیں ہوگا، امام نے کہا لا الہ الا اللہ کے لیے بھی شرائط، اور وہ شرائط ڈھونڈنا پڑتی ہیں، وہ وہی نہیں بتائی جاتی ہیں۔ بھائی لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا امام نے وہاں نہیں بتائی؟ یہ شرائط ڈھونڈنے کا نام ہے مرجعیت۔ مجتہد کا اصل کام ہی یہی۔ ہم اور آپ تو دوڑ پڑتے ہیں، ایک حدیث ہمارے پاس آ گئی، ہم نے کہا یہ امام نے فرمایا، نہیں قرآن کی آیت آ گئی، آپ نے کہا یہ اللہ نے فرمایا، نہیں ابھی ڈھونڈو جا کے، اس کی شرائط تو کہیں نہیں آئی۔ اچھا یہ ایک حدیث ہے، اب سنیے ایک اور حدیث، اس میں اور پہلی حدیث میں صرف 2 لفظوں کا فرق۔ دوسری حدیث وہ اس کتاب میں ہے جس کا عربی میں ہے، فارسی ترجمہ ہے، اردو ترجمہ ہے، انگلش ترجمہ ہے، پی ڈی ایف پہ موجود۔ 8ویں امام کے حالات، شیخ صدوق جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، بالکل شروع زمانے کے عالم، 2 والیوم میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، اخبار عیون الرضا، 500 صفحے یا 700 صفحے کی کتاب ہے، 1500 پیجز کی، بہت حالات ہیں اس میں امام کے، اس کے اندر سے بھی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہ 8ویں نے فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا 7ویں نے کہا، ان سے بابا 6 نے، ان سے ان کے بابا 5ویں نے، ان سے ان کے بابا 4 نے، ان سے ان کے بابا آقا حسین نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے رسول خدا نے۔ یہاں پہ حدیث رک گئی، کہا خبردار، نہ ہمارے دشمنوں کا لباس پہننا، نہ ہمارے دشمنوں کا کھانا کھانا، نہ ہمارے دشمنوں کی مجالس میں شریک ہونا۔ مجلس کا مطلب یہ والی مجلس نہیں، ان کی گیدرنگ، ورنہ پیغمبر کا فرمان ہے، اور وہی سلسلہ ہے راویوں کا، ورنہ تم بھی ہمارے دشمن بن جاؤ گے۔ بھائی ایک تو ہے نا کہ ہماری کسی ایسے آدمی سے تعلقات ہیں جو دشمن ہے، اس کے اپنے نظریات، ہمارے اپنے نظریات۔ آج کل سیاست میں یہ ہے کہ نہیں، ایک اس پارٹی کا، ایک اس پارٹی کا، ایک ہی خاندان کے دوست ہیں، وہ اپنے نظریے پہ، پیغمبر نے کہا یہ نہیں ہوگا، تم بھی بن جاؤ گے اگر یہ 3 کام کی۔ اب یہ وضاحت کہ اس سے مراد کیا ہے، پوری حدیث کی وضاحت نہیں کر رہا ہوں، ٹائم میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہمارے دشمنوں کا لباس نہ پہننا، کھانا نہ کھانے میں، کا خرگوش۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ سنی میں ایک بڑا فرق خرگوش ہے۔ مجھے نہیں پتا خرگوش کو انگلش میں ریبٹ کہتے ہیں کہ ہیئر کہتے ہیں کہ کوئی تیسرا ہی لفظ ہے، یا وہ کیا بنی ہے کہ ہیئر ہے کہ ریبٹ ہے، کیا ہے، میری انگلش تو ایسی ہی انگلش ہے، لیکن اردو میں ٹھیک ہے خرگوش۔ پہلے زمانے میں کسی شیعہ کو پہچاننا ہوتا تھا یہ شیعہ ہے کہ نہیں۔ مجھے معلوم ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتا ہے، لیکن معلومات کے لیے، جیسے آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں جب ایسے فساد ہوتے ہیں، پہچاننا ہوتا ہے شیعہ ہے کہ نہیں، تو کہتے ہیں اپنی قمیض اتار کے پیٹھ دکھاؤ، وہ جو ماتم کے نشان مثلاً ہوتے ہیں، یہ کالے کپڑے ہیں مثلاً۔ اس زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تقیہ کا زمانہ تھا، خرگوش پکا کے لاتے تھے کہ یہ کھاؤ۔ ملک شام کے کتنے واقعات، یہ امام کے صحابی پھنس گئے وہاں پہ، پھر امام سے آ کے مسئلہ بھی پوچھا، تو یہ اتنا بڑا، یہ نمبر 2 بغیر چھلکے کی مچھلی، یہ باقاعدہ حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ چیزیں کھاؤ گے تم بھی ویسے بن جاؤ گے۔ اچھا یہ تو اور بھی کچھ باتیں، اس سے کل کی میری مجلس آگے بڑھے گی۔ اب یہ شہادت کی 3 راتیں ہو گئی ہیں، پہلی میں رسول خدا کا بیان ہوا، کل امام حسن کا، آج 8ویں امام کا، اب آخری 2 مجلسوں میں کچھ جرنلائز باتیں انہی تینوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور بالکل میں آخر میں پہنچ رہا ہوں۔ ہمارے دشمنوں کی گیدرنگ میں مت جاؤ، ورنہ ہمارے دشمن بن جاؤ گے۔ دیکھیں باقی اس قسم کے جو گناہ ہیں کئی حدیثوں میں آئے، میں نے وہ حدیثیں نہیں لی، میں نے وہ حدیث لی جس میں رزلٹ بتایا گیا کہ تم بھی ہمارے دشمن بن جاؤ گے۔ اور اس 8ویں امام نے اس راویوں کے ذریعے سے کہا
خود بھی کہہ سکتے تھے 8ویں امام کا فرمان ہمارے لیے اتنا ہی قابل اہم ہے جتنا رسول خدا کا ہے. نہیں، وہ سارے راوی بھی بتا کہ اس میں تمام معصومین شریک ہو گئے. کہا کہ محفلوں میں نہ جاؤ، دشمنوں کی محفل کسے کہا جہاں گانا بجانا یا ڈانس ہوتا. اسے امام قرار دے رہے ہیں دشمنوں کی وہ محفل جو آپ کو بھی دشمن بنا لے گی. آپ سے مطلب آپ نہیں ہے، میں پہلے دن وضاحت کر چکا ہوں. بہرحال جیسی مظلومیت کے عالم میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر آپ سے مراد آپ لوں گا تو یہ لوگ بھی کل نظر نہیں آئیں گے نا، اس لیے ذرا سا تو مجھے خیال کرنا ہے نا. لیکن یہاں ضرورت ہے، غالباً ضرورت تو نہیں ہے. چلے آ جائیے، وہ کہہ رہے ہیں تو آ جائیے، کیونکہ اور تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. میں تو جھانک کے مجمع تلاش کر رہا تھا کہ شاید کوئی اور آ جائے تو ذرا سا میرا حوصلہ بڑھے، لیکن خیر. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو لفظ اس کے اندر آ رہا ہے، شروع راویوں کا سلسلہ، اختتام ہمارے دشمن بن جاؤ گے. یعنی یہ 8ویں نے بھی یہی کہا، 7ویں نے بھی یہی کہا، 6 نے بھی یہی کہا، 5ویں نے بھی یہی کہا، 4 نے بھی یہی کہا، آقا حسین نے بھی یہی کہا، مولا علی نے بھی یہی کہا، رسول خدا نے بھی یہی کہا. اب اس کے بعد جو ماحول بن رہا ہے، کل یاد کیجئے گا پیغمبر نے بچوں کو دیکھ کے کیا کہا تھا، اور آج اس کو ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی. ایک تو بات یہ ہوئی، اور بہت جلدی دوسری بات یہ کیا بات ہوئی، یہ حدیث تو ضمناً آ گئی. اصل وہ تھی کہ جب کوئی حدیث تمہارے سامنے آئے تو فوراً عمل نہ کرو، دیکھو کہ اس کی شرائط کس حدیث میں آئی. آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں 70,000 حدیثیں ہمارے پاس ہیں، سب چیک کرنا پڑیں گی. محتاج بنیں گے یہاں پہ ہم مرجے کے، اور نہیں بن رہے ہیں محتاج تو خوشی کی بات ہے، لیکن پھر یہ آپ 8ویں امام کے فرمان پہ عمل کریں کہ 70,000 حدیثوں کو چیک کر کے پھر عمل کریں. اتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو بسم اللہ. اور خالی 70,000 حدیثیں ہی نہیں، 6,236 قرآن کی آیتیں بھی ملانا ہے اس کے ساتھ. اور پھر یہ 2 ملانے کے بعد یہ آخری بات سن لیجئے، انگریزی ترجمے پہ مت جائیے، اردو ترجمے پہ مت جائیے، عربی کا لفظ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آج کل وہ لوگ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آ کر بھاشن دے رہے ہیں کہ جن کو نہ عربی پڑھنا آتی ہے نہ عربی کے قواعد پتہ. اب آئیے، یہ بہت مشہور واقعہ اب میں پڑھ رہا ہوں، لیکن 8ویں امام کے حالات میں، ہر امام کے حالات میں کچھ مشہور واقعات تو پڑھنا ہی پڑھتے ہیں. مامون کا دربار، جاسلیق آ گیا. عیسائیوں میں ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے، مشنری، اپنے دین کو پروموٹ کرنا. یہودی اس کے اگینسٹ ہے، عیسائی اس کے فیور میں. عیسائی پھیلاتے ہیں اپنا دین اور پہنچ جاتے ہیں ہر علاقے میں. خود امام کے زمانے میں مدینے میں آتے تھے، جس کی بنیاد پر وہ ہندوستان کی کسی ہندو عورت کو بھی مدینے میں آنے دیا گیا، یہی کوٹ کرتے ہوئے کہ رسول خدا سے لے کے اصحاب کے زمانے تک نان مسلم کو مدینے میں آنے کی اجازت تھی، مکے میں منع تھا. تو خیر بات یہ ہو رہی ہے کہ جاسلیق آ گیا، یہ بہت یعنی عیسائیت کا بہت بڑا مبلغ، اور ایک چھوٹی سی دلیل لے کے آیا. وقت بھی کم ہے، دلیل بھی چھوٹی. وہ صرف 3 سوال کرتا ہے، پھر ایسا پھنسا لیتا ہے اس مسلمانوں کو کہ مسلمان کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. عقیدہ چھوڑ دیں، دلیل اس کی 3 سوال بس. کیا تم لوگ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہو؟ کون کہے گا نہیں مانتا ہوں؟ یس. وہ کہتا ہے کچھ تفصیل نہیں، یس اینڈ نو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کچھ فارم بھرنا ہوتا ہے، اس میں صرف یس اور نو کا آپشن ہوتا ہے، تیسری کوئی تفصیل نہیں. یس. کیا تم حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو؟ یس. کیا تم اپنے رسول کی موت کے قائل ہو؟ یس. ختم بات. کہا ٹھیک ہے، جب تک رسول زندہ تھے اس وقت تک تو چلو یہ آرگومنٹ ہو سکتا تھا کہ ان کو مانو کہ ان کو مانو. جب تم خود کہہ رہے ہو کہ تمہارے رسول مر گئے، خود کہہ رہے ہو کہ نبی عیسیٰ زندہ، اور خود کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے اہم ترین نبی، تو بات ختم ہو گئی. اب جو زندہ ہے اور وہ نبی بھی ہے، اسی کو مانو. دیکھیں کبھی دلیل میں جان نہیں ہوتی ہے، لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اب آپ چکر دے دیں. اب جیسے وہ سیدانی کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اس مسئلے پہ بات نہیں کر رہا ہوں،
دلیل لے کر آتے کسی کے خاک شفا ہے، کیا کوئی خاک شفا پہ پیشاب کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، تو کافری شادی کیسے جائز؟ اب یہ جو دلیل ہے میں نے ممبر سے سنی، کیا علی کی ولایت کے بغیر ایمان قبول ہے؟ قطعاً نہیں۔ نماز قبول ہے؟ قطعاً نہیں۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے نماز میں علی کی ولایت نہ آ جائے تشہد میں؟ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دلیل کچھ ہے، دعویٰ کچھ ہے، لیکن عام آدمی چکرا جاتا ہے۔ خیر، تو بات یہ ہو رہی، اس نے کہا اب ہر مسلمان چکرا گیا، مامون گھبرا گیا کہ اگر یہ مسلمان کافر بن گئے تو میری تو خلافت گئی نا، میں کوئی الیکشن کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے تو نہیں آیا ہوں نا، میں تو آیا اور رسول کا خلیفہ ہوں۔ جب رسول ہی نہ رہے تو ان کا خلیفہ کون مانے گا؟ آٹھویں امام کو فوراً کہا، ہاتھ جوڑ کے، مولا آپ آئیے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ اب لوگوں نے سوچا آٹھویں امام کیا جواب دیں گے؟ تینوں میں سے کون سا سوال ایسا ہے جس کے جواب میں امام نو کہیں گے؟ کیا یہ وہ پوچھے گا عیسیٰ نبی ہے، کیا امام کہیں گے نو؟ سوال ہی نہیں۔ کیا عیسیٰ زندہ ہیں، امام کہیں گے نو؟ نہیں۔ کیا تمہارے رسول مر گئے، امام کہیں گے نو؟ نہیں۔ یہ کیوں آ رہے ہیں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جاہلوں سے بحث کرنے کے لیے عالم کا آنا مناسب نہیں ہوتا، مگر امام نے کہا میں آ رہا ہوں۔ اب سارا اس دن پورا جو کیپٹل تھا سب لوگ آ کے دربار میں، کیونکہ یہ اوپن مجمع تھا، وہ جاسلیق کا مناظرہ ہر ایک کو کنفیوز کیے ہوئے تھا۔ دیکھیں امام کیا جواب دے۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے 3 سوال شروع کی، اور اسے پتا ہے یس 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 پھر میری بات آ جائے گی۔ اسٹارٹ کیا اس نے، کیا آپ عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہیں؟ امام نے کہا میں اس عیسیٰ کی نبوت کو مانتا ہوں جس نے کہا تھا میرے بعد محمد آئیں گے اور وہ قیامت تک کے نبی ہوں گے۔ اگر کوئی اور عیسیٰ بھی اس دنیا میں ہے جو میرے جد کی نبوت کو نہیں مانتا، ایسے کسی عیسیٰ کو میں نہیں مانتا۔ اب جاسلیق ٹکرا گیا کہ آگے کیسے بات کو بڑھا، ختم ہو گئی بات۔ وہ عیسیٰ جس نے، جو سورہ صف میں ہے، سورہ صف میں ہے نا کہ عیسیٰ نے بشارت دی تھی کہ یاتی بعدہ اسمہ احمد، میرے بعد احمد آنے والا، کہا اس عیسیٰ کو تو مانتا ہوں جو خود محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، کسی اور عیسیٰ کو نہیں مانتا۔ چکرا کے بیٹھ گیا۔ پھر امام نے ایک ایسا جملہ کہا جو آج بھی نصیریوں اور غالیوں کے خلاف بہت بڑی دلیل، خاص نصیری۔ امام نے کہا وہ چکرا کے بیٹھا، میں کیسے بات کو آگے بڑھاؤں؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ 100 سونار کی تو ایک لوہار کی، ایک جملے میں امام نے اس کا سارا جو جادو تھا نا، جو ہیپناٹائز اس نے کیا تھا، جو لوگوں کو چکرا دیا تھا، ختم کر دیا۔ امام نے کہا کہ سنا ہے کہ عیسیٰ نماز روزے میں اتنے پکے نہیں تھے۔ چونک گیا، کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام دنیا مانتی ہے عیسیٰ جیسا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار کوئی نبی نہیں گزرا، ان کی نمازیں تو مشہور ہیں۔ کہ اگر وہ خود خدا تھے تو کس کی نماز پڑھتے تھے؟ عابد کبھی معبود نہیں ہو سکتا، وہ کس کے آگے پیشانی جھکاتے تھے؟ علی کو خدا کہنے والوں کے لیے بھی جواب ہے کہ پھر علی کس کی آگے سجدہ سر جھکاتے ہیں اور کس کو اپنا معبود کہتے ہیں اگر خود معبود ہیں؟ جاسلیق نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، مگر واقعہ اپنی جگہ اس کے اندر میرے موضوع سے متعلقہ کیا بات؟ امام نے کہا دیکھو عیسیٰ نبی، یہ نہیں، وہ عیسیٰ نبی ہے، لفظ وہ عیسیٰ، یہ سارا پورا مناظرہ کامیاب ہوا ایک لفظ وہ سے۔ تو عربی معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے اب یہ یزید کا آرگومنٹ یاد ہے نا آپ کو، شراب پیو نماز نہ پڑھو، آرگومنٹ یعنی قرآن۔ دیکھیں یزید جیسا آدمی قرآن سے دلیل لا رہا ہے، شراب پیو نماز نہ پڑھو، کیوں؟ پورے قرآن میں کہیں شرابی کے لیے لفظ ویل نہیں آیا، وہ ویل جو کل میں سمجھا رہا تھا، نمازی کے لیے آیا فویل للمصلین، ویل ہو نمازیوں کے لیے۔ اللہ اللہ یہ دن بھی آنا ہے کہ یزید مجتہد بن کے قرآن سے دلیل لے کے آ رہا، لیکن بات تو ٹھیک کر رہا ہے نہیں، سارا فراڈ، ساری چیٹنگ ایک لفظ میں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا فویل للمصلین، ویل ہو نمازیوں کے لیے، مشہور سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین ذلک الذی یدعو الیتیم ولا یعوذ ولا طعام المسکین وویل للمصلین، تباہی ہو للمصلین، نمازیوں کے لیے نہیں کہا، تباہی ہو ان نمازیوں کے لیے۔ اب اگر کوئی اتنا کہہ کے بھی خاموش ہو جائے اور آپ سن رہے ہو ان کے لیے، فوراً آپ کہیں گے کن کے لیے، بس یہیں سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے لفظ ان کو اڑا دیا، جاسلیق نے لفظ وہ کو اڑا دیا۔ تو اگر آپ کو اتنی عربی پتا ہو کہ ان کہاں آ رہا ہے وہ کہاں آ رہا ہے، تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں حدیث دیکھ رہا ہوں۔
ترجمہ قرآن کی مدد سے آپ اگر آپ سے مطلب پھر کہہ دوں آپ نہیں جو ہیں اب اس وقت جو انٹرنیٹ کے اوپر مرجعیت کے خلاف سب سے زیادہ بولنے والا ایک طرف وہ دشمنان اہل بیت کو بھی بھرپور جواب دے رہا ہے تو بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈیفینڈر ہے اہل بیت کا، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور دوسری جانب وہ اپنا سارا زہر اگل رہا ہے کہ مرجعیت تو شرک ہے، اور وہ سارے ریفرنسز ایسے ہی دے رہا ہے، کہیں ان اڑا دیا، کہیں وہ اڑا دیا، کہیں شرائط والی حدیث چھپا لی، کہیں شرائط والی آیت چھپا لی. یہی وہابیت کرتی ہے. شفاعت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک کو شفاعت نہیں ہے الا باذنہ، مگر اللہ اجازت دے تو شفاعت ہے. اب بات بہت پھیل رہی. تو 8واں امام مرو آتے وقت راستے ہی میں ایک بہت اہم اصول بتا گیا، اور مرو آ کے جاسلیق تو ایک مناظرہ ہے. آپ جا کے دیکھیے اخبار عیون الرضا میں امام کے تقریباً 100 مناظرے، بہت دلچسپ موضوع ہے، علماء بات بھی کر رہے ہیں. مگر ان مناظروں کے ساتھ ساتھ جو دین کا اہم ترین فریضہ ہے وہ بھی امام انجام دے رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب گناہ امام کے سامنے ہوگا امام ٹوکیں گے. ہم لوگوں کی مجلس سے لوگ کیوں گھبراتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ رسول خدا تو صاحب خلق عظیم ہے، آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جا کے دیکھیں 8ویں امام کی حالت. یہ اہم ترین فریضہ، اتنا اہم فریضہ کہ کربلا کے واقعے کی سمری کیا آئی ہے زیارت وارثہ میں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اور امام کے پاس وہ سلسلہ نہیں تھا جو آج ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کے پاس. غریب گناہ کرے تو ٹوک دو، پیسے والا گناہ کرے چپ ہو جاؤ. کمزور گناہ کرے تو فوراً ٹوک دو کہ تم یہ حرام کر رہے ہو. کوئی طاقتور گناہ کرے بس سر جھکا لو. نہیں، امام مامون کو بھرے دربار میں پبلک کے سامنے بھی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے وہیں ٹوک دیتے. بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ امام مامون وضو کر رہا تھا. بس یہ کل بات گزری تھی کہ ایک دن کی زندگی بھی ہو تو علم حاصل کرو. یہ واقعہ اس کو آگے بڑھا رہا ہے، اور آخری 2 مجلسوں میں یہ بات اور آگے بڑھے گی. خاص طور پر شہزادی کا خطبہ جس کو میں نے کل ذرا سا ٹچ کیا تھا، اس میں یہ پیغام بہت اہم ہے. کون سا پیغام؟ دین کا علم. مامون وضو کر رہا ہے، غلام سے کہہ رہا تم پانی ڈالو. بڑے لوگ ہیں نا، بادشاہ لوگ، لاٹ صاحب کے بچے ہیں نا، واقعا لاٹ صاحب کا بچہ ہے، ہارون کا بیٹا. وضو کروں گا اللہ کے لیے، نماز پڑھنا ہے، لیکن وضو پانی تم ڈالو. غلام پانی ڈال کے ہاتھ پھیر رہا. اور امام نے دیکھا، فوراً کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن ہے لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر. یہ کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے. دیکھیے، دوست کے سامنے دوست کو ٹوکو تو وہ برا مان جائے، بھائی کے سامنے بھائی کو ٹوکو تو برا مان جائے نا. یہاں بادشاہ کو غلام کے سامنے ٹوکا جا رہا ہے، غلام. لیکن 8ویں امام نے ٹوک دیا. ایک چور آیا تھا دربار میں، اس نے کہا تھا کہ اگر میں چور ہوں تو مجھ سے بڑا چور ہے، مامون سے کہا. اور 8ویں نے کہا یہ صحیح کہہ رہا، تو اس سے بڑا چور ہے. بھرے دربار میں 5 آدمیوں کے سامنے کوئی آپ کے بارے میں یہ بات کہہ دے تو آپ بھی پھر کے رہ جائیں گے. اور کہا وہ بادشاہ جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو 8ویں امام پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا ولی عہد بنا دیا، بھرے دربار میں ٹوک دے. مامون نے کہا یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا، میں تو اس لیے امام کو لایا تھا کہ یہ میری مدد کریں گے تو میرے لیے ایک بوجھ بن رہے. کبھی غلام کے سامنے، کبھی بھرے دربار میں، کبھی چور کے سامنے. برداشت نہیں ہو سکا وہ امر بالمعروف، آج بہت سے مومنین سے برداشت نہیں ہوتا. ہاں، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا طریقہ بھی غلط. وہ اللہ کے لیے امر بالمعروف نہیں کرتے، وہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کرتے. خلوص بہت ضروری ہے. جہاں سے آج کی مجلس شروع ہوئی تھی کل وہاں سے سٹارٹ ہوگا دوبارہ. جو کمرشلزم آ گیا اور پھر خلوص ختم ہو رہا ہے، لیکن بس ابھی بات ختم. ایسا بھی نہیں کہ ہر گناہ گار کو ٹوکنے والا جو ہے وہ 8ویں امام کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے. نیت دیکھی جائے گی اس کو ذلیل کرنے کے لیے یا واقعاً اللہ کے لیے. بہرحال 8ویں امام کا ہی طریقہ اب مامون کا نہیں. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. چنانچہ آج کی رات تھی یا 17 سفر تھی کہ 23 ذوالقعدہ تھی، جو بالکل شروع مجلس میں نے کہا امام کو دعوت آتی ہے. بھئی پورا دن امام دربار میں رہتے ہیں، شام کو پھر گھر آ جاتے ہیں. لیکن آج جب امام اپنے گھر میں آ گئے تو مامون کا غلام آتا. فرزند رسول مامون نے آج آپ کو خصوصی دعوت کے لیے عشاء کے بعد محل میں بلایا. امام نے کہا اچھا جاؤ. میں مگر اپنے غلام سے کہا ابو السلط کہ دیکھو ابھی میں جا رہا ہوں،
اگر میں اس طرح سے واپس آؤں کہ میرے سر کے اوپر چادر پڑی ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، اور میں اپنے حجرے میں جاؤں گا، دروازہ بند کر لوں گا، حجرے سے تمہیں کیسی ہی آوازیں آئیں خبردار کوشش نہ کرنا اس کو کھولنے کی، جب وہ دروازہ خود سے کھل جائے تو تم حجرے میں جانا۔ تو میری میت کو تیار پاؤ گے، غسل، کفن، پھر صرف مامون کو اطلاع کر دینا تاکہ وہ کل میرے دفن کا انتظام کرے۔ خود تو نہیں کرے گا لیکن آئے گا ضرور۔ یہ کہے کہ امام 28 صفر کا دن ختم ہوا ہے، 29 صفر کی رات لگ گئی ہے، عشاء کے بعد اپنے حجرے سے نکل کے مامون کے محل میں گئے۔ پاکستان میں جو انگوری تابوت اٹھتا ہے واقعہ ہر ایک کو پتا ہے، آج دسترخوان بچھا ہے اس پہ انگور رکھے، مامون کہتا ہے فرزند رسول یہ تازہ تازہ میوہ آیا ہے، بالکل ابھی ابھی یہ فصل آئی ہے، بہترین انگور ہے، میرا دل چاہا کہ یہ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام نے فرمایا جنت کی انگور اس سے بھی اچھے۔ کہا مولا یہ جملہ تو بتا رہا ہے کہ آپ کو میرے اوپر کوئی شک ہے، تو پہلے یہ انگور میں کھاتا ہوں۔ آدھے انگور سوئی کے ذریعے سے زہر والے تھے، آدھے بالکل ٹھیک تھے، جو ٹھیک تھے وہ مامون کے سامنے تھے۔ اس نے کچھ انگور کھائے، مولا اب تو آپ کو اطمینان ہو گیا۔ امام نے اپنے سامنے سے انگور کے 3 دانے اٹھائے۔ کوئی چیز بھی انسان کھائے تو حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے، یہ حکم نہیں ہے جو امام نے آج رات کو طریقہ اختیار کیا کہ بسم اللہ پڑھی، پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ خدا بندہ تیرا حکم آ گیا، سر جھکاتا ہوں۔ یہ 3 انگور نوش کیے اور کھڑے ہو گئے۔ مامون گھبرا کے کہتا ہے فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں، کچھ دیر اور بیٹھے۔ کہا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا۔ اور یہ کہے کہ امام معصوم اپنے حجرے میں آ گئے۔ وہ غلام ابو السل کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سر پہ چادر پڑی تھی تو امام نے منع کیا ہوا تھا۔ امام اپنے حجرے میں گئے، دروازہ بند ہو گیا دروازہ۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ کچھ برتن آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ان کی آواز آ رہی، اور پھر مجھے ایسا لگا کوئی رو رہا۔ یہ حجرے میں تو کوئی نہیں تھا، خالی حجرہ تھا، میرے سامنے میرا آقا مولا گیا۔ رونے والے کی آواز وہ تو نہیں ہے جو آتمے کی آواز، لیکن آرڈر ہے کہ دروازہ نہ کھولنا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ میت تیار تو رکھی ہے لیکن اس کے سرانے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کے سر پہ عمامہ نہیں، آنکھوں سے آنسو۔ میں گھبرا گیا کہ چاروں طرف سے بند کمرہ ہے، اے شخص تو کون ہے؟ کہا اب میں تیرا امام ہوں، یہ میرا بابا ہے، میں یتیم ہو گیا، مدینے سے اپنے بابا کو غسل و کفن دینے آیا ہوں۔ اور پھر غلام نے مامون کو اطلاع دی، اگلی صبح کو جنازہ اٹھا۔ مامون نے پہلے کوشش کی کہ اپنے باپ ہارون کے پائنتی دفن کرے، پھر سائیڈ میں، پھر سرہانے دفن کیا، مگر نوے امام کا یہ جملہ جو ہے نا کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، اپنے بابا کو غسل دینے بہت دور سے 2 سال پہلے، یتیم تو آج رات کو ہوئے ہیں نا، آئیے ہم اور آپ مل کے، ہماری خواتین سب مل کے نوے امام کو ان کے بابا کا پرسہ دیں۔ مولا آپ یتیم ہو گئے، ہمارا پرسہ لیجئے۔ مگر آپ کی یتیمی تماچوں کے ساتھ نہیں آئی، آپ کی یتیمی بدن کے کوڑے کے ساتھ نہیں آئی، آپ کی یتیمی گلے کے توق اور ہاتھوں کی ہتکڑی کے ساتھ نہیں آئی، لیکن آج یتیم ہوئے۔ یتیمی کا غم تو 2 سال پہلے سے شروع کر دیا تھا، جب 8واں امام 2 سال پہلے مدینے سے چلا تھا، کیونکہ روایت میں ہے کہ جب 8واں امام مشہد آ رہا تھا تو آخری زیارت کے لیے اپنے جد کی قبر پہ گیا، رسول خدا کی قبر کا طواف کیا، رسول کی زیارت پڑھی، زیارت پڑھ کے باہر آئے تو کیا دیکھا، مدینے کی گلی میں میرا نواں امام بیٹھا ہے، سر سے عمامہ اتارا ہے۔ نویں امام کی عمر اس وقت 5 سال تھی، سر سے عمامہ اترا ہے اور زمین کی مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہے۔ 8ویں نے پوچھا بیٹا یہ سر پہ خاک کیوں ڈال رہے ہو؟ کہا بابا جس بچے کو یقین ہو جائے کہ میں یتیم ہونے جا رہا ہوں وہ سر پہ مٹی نہ ڈالے تو کیا کرے؟ آج 2 سال پہلے ہی نویں کو یقین ہو گیا تھا، سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، کیونکہ اہل بیت کے گھرانے میں جب یتیمے کا یقین ہوتا ہے نا تو بچوں کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ نویں نے سر پہ مٹی ڈالی اور کربلا میں چلے ننھی سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ یہی جملہ کہہ رہی ہے نا،
یہی جملہ کہہ رہی نا کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ جا، ارے سکینہ یتیم ہو جائے گی، سکینہ کو یتیم نہ کر۔ نواں امام سر پہ خاک ڈال کے یتیمی کا ماتم کر رہا، ذوالجناح 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 سکینہ کی فریاد سن کے رکتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ حسین اترے، بچی کو گود میں لیا، ایک مرتبہ وہ جملہ کہا جو 3 دن سے بچی کہہ رہی تھی، کہا سکینہ مجھے مقتل میں جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤں، دیکھ تیرے ہونٹ سوکھ چکے ہیں۔ آج 3 دن کے بعد بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، یہی کہہ کر میرا چچا باز گیا تھا، ہائے نہ پانی آیا نہ میرا چچا آیا۔ حسین کے لیے 30,000 کے لشکر کا مقابلہ آسان ہے، سکینہ کو کیسے مطمئن کریں؟ ادھر سکینہ پوری رات شب عاشور کی جاگی ہوئی ہے، پورا دن ماتم کیے ہوئے ہے، باپ کی گود میں لی، ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی، ارے آنکھ کیا لگی، فوراً آنکھیں کھولی، کہا بابا مجھے گودی سے اتار تو دیجئے۔ حسین نے سکینہ کو اتارا، سکینہ نے کہا اچھا بابا جائیے خدا حافظ۔ حسین حیران ہو گئے، سکینہ ابھی رو رہی تھی اور ابھی مجھے بھیج رہی ہے؟ کہا جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ آئی ہیں، کہہ رہی ہیں سکینہ میرے لال کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا جس کے لیے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے فاطمہ نے حسین کو پالا۔ خدا بندہ میرے 8